اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترنے والا قرآن اللہ کے محبوبوں کی نشانی بیان کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ مالک الملک نے اپنے کلام مجید برہان رشید میں بیان فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مالک اپنی ساری مخلوق سے پیار کرتا ہے، ساری مخلوق سے پیار کرتا ہے، حتیٰ کہ چونٹی بھی ہے تو یہ رب کو پیاری ہے۔ اس کے اوپر بھی ظلم یا اسے بھی بلا وجہ مارنا یہ انسان کے لیے ناجائز، حرام اور گناہ ہے۔ لیکن اللہ کا محبوب بندہ کیسے بنتا ہے؟ ویسے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ آپ جا رہے ہیں راستے میں، اگر کہیں آپ کو ایک کانٹا پڑا ہوا راستے پر ملتا ہے، آپ وہ کانٹا اٹھا کر سائڈ پر ہٹا دیتے ہیں، رستہ صاف کر دیتے ہیں، رب راضی ہو جاتا ہے۔ آپ اگر کسی پیاسے کتے کو پانی پلا دیتے ہیں، جتنے بڑے گنہگار ہیں، جتنے بڑے گنہگار ہیں، رب گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اپنے محبوب بندوں میں بھی شامل فرما دیتا ہے۔ لیکن وہاں یہ ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ قبول ہو کہ نہ ہو۔ ایک ایسا عمل جو مالک الملک نے اپنے قرآن مجید برہان رشید میں بیان فرمایا، وہ بڑا پیارا، بڑا مدلل، بڑا ہی سکون آور ہے۔ دیکھیں یہاں پر خدمت باقی جو بھی کرو، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات آ جائے، وہاں پر جینا مرنا اسی کام پر لگا دو، اسی کام پر لگا دو۔ زندگی اور موت رب اور رب کے رسول کے رستے پر لگا دو۔ جب یہ بندہ اس بات پر آ جاتا ہے، پھر رب کہتا ہے تو نے زندگی میرے نام لگائی ہے، تو نے اپنا سارا کچھ میرے نام لگایا، میں بھی اپنا سارا کچھ تیرے نام لگا دیتا ہوں۔ اب یہاں پر ذرا غور سے سنیے گا، میں پہلے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ایک مثال دے کر پھر ایک پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ۔ نمازیں بہت بڑی چیز ہیں، لیکن نمازیں ایک وقت پر بہت بڑی چیز ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر حملہ ہو جائے، جب امت مسلمہ مظلوم ہو جائے، جب بیٹیاں اسلام کی لٹنے لگ جائیں، جب اسلام کی سرحدوں کو پامال کیا جانے لگ جائے، جب اسلام کے اوپر کفر حملہ آور ہو جائے، پھر نمازیں پیچھے چلی جاتی ہیں، اللہ کے راستے میں تلوار اٹھانا آگے ہو جاتا ہے، آگے ہو جاتا ہے۔ ہاں سخاوت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن سخاوت اپنے مقام پر، لیکن جب اللہ کے محبوب کے ناموس پر حملہ ہو جائے، اللہ کی توحید پر حملہ ہو جائے، اللہ کے دین پر حملہ ہو جائے، جب اللہ کے قرآن کے خلاف کفر اکٹھا ہو جائے، اس وقت یہ سخاوت پیچھے چلی جاتی ہے، تلوار اٹھا کر میدان میں نکلنا یہ آگے ہو جاتا ہے۔ آئیے ذرا اللہ پاک کیا فرماتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ۔ اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جہاد بھی کیسے؟ بزدلی کے ساتھ نہیں، جہاد بھی کیسے؟ دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ اس جہاد، اس جذبے کے ساتھ کہ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ بندہ جان دے کر بھی مالک کی رضا پوچھے، مولا تو راضی ہوا کہ نہیں، مولا تو راضی ہوا کہ نہیں۔ آئیے ذرا یہاں پر صفن، پھر یہاں پر یہ بھی نہیں کہ ایک اکیلا فرمایا نہیں، امت کو اکٹھا ہو جانا چاہیے، ایک جھنڈے تلے، ایک پرچم تلے، گنبد خضرا کے سائے تلے امت اکٹھی ہو جائے۔ جب امت اکٹھی ہو جائے، پھر کفر کے سامنے کھڑی ہو جائے، تو پھر اللہ فرماتا ہے تم اکٹھے تو ہو جاؤ، کأنہم بنیان مرصوص، میں تمہارے اندر قوت
قوت پیدا کر دوں گا، تمہارے اندر طاقت پیدا کر دوں گا، تمہیں ایک ایسی سد سکندری سے بھی تمہیں مضبوط دیوار بنا دوں گا، کأنہم بنیان مرصوص، تم ایسے بن جاؤ کہ تم آپس میں مخلص ہو جاؤ، تم آپس میں فرقہ واریت کو پیچھے کر دو، تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کو پیچھے کر دو، تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہونے کے بجائے، ایک دوسرے کے گھروں کو لوٹنے کے بجائے، ایک دوسرے کی عزت تکنے کے بجائے تم ایک رب کی خاطر مدینے والے کی گنبد خضرا کے سائے تلے جمع ہو جاؤ۔ جب تم جمع ہو جاؤ گے تو رب فرماتا ہے میں تمہیں کیا کر دوں گا، ایسی قوت پیدا کر دوں گا، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ یہ تب ہوگا، یہ تب ہوگا جب آپس کے اندر اخلاص ہوگا، جب آپس کے اندر للہیت ہوگی، جب آپس کے اندر محبت ہوگی، اور وہاں پر ہر ایک کا جذبہ یہ ہوگا کہ میں پیچھے رہ جاؤں، میرے بھائی کا حق پہلے ملنا چاہیے، میری جان قربان ہو جائے لیکن میرے بھائی کی حفاظت ہونی چاہیے۔ آئیے ذرا یہاں پر اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید برہان رشید میں ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اور وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حبل اللہ۔ یہاں پر سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہاں پر بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب دین ہے، قرآن ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر حبل اللہ سے مراد میرے نبی کی محبت اور خود میرے نبی کی ذات ہے۔ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، جب تم دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ گے تو پھر دیکھنا کہ تمہارے اندر اللہ قوت اور طاقت کیسے پیدا کر دیتا ہے اور ایمان کا جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات کی بات ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تنازعوا، آپس میں جھگڑے چھوڑ دو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، فتفشلوا، پھر تو تم بگڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ تو حضرات جی وقت آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، اسلام کمزور تھا، مسلمانوں کے اندر وہ طاقت نہیں تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ظلم ہوا، جبر ہوا۔ ظلم بھی کیسے کہ دو اونٹوں کے درمیان اس بی بی کی ٹانگیں باندھ دی گئی، ایک اونٹ دوسری سمت میں اور اس کے مخالف سمت میں بھگایا گیا، اور پھر بی بی کی ٹانگیں باندھ کر جب دیکھا کہ جسم چر نہیں رہا تو پھر نیزوں کے ساتھ نازک اندام پر، بی بی کے نازک اندام پر بی بی کے جسم کو چیرا گیا۔ ایک وقت وہ تھا، ایک وقت وہ بھی۔ پھر جب مسلمان اکٹھے ہو گئے، طاقت جب بن گئی، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو دنیا کے اندر ان کافروں کی نگاہوں میں کمزور تھے، جو بے قیمت تھے، جو بے مل تھے، لیکن آج اسلام نے ان کا مل لگا دیا۔ مل کیا پڑا کہ سارے سردار نیچے کھڑے ہیں لیکن نبی کا غلام بلال کعبے کی چھت پر چڑھا ہوا ہے، کعبے کی چھت پر چڑھا ہوا ہے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہتے تھے، جنہوں نے شاب ابی طالب میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوس و محصور کر دیا تھا، میرے نبی اور میرے نبی کے غلام جب پتے کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے تھے، لیکن جب قوت بن گئی، جب طاقت بن گئی، پھر جب مکہ فتح ہوا تو پھر وہی سارے سرنگوں میرے آقا کے سامنے کھڑے تھے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے بتاؤ کہ آج تم مجھ سے کیسی امید رکھتے ہو، مجھ سے کیسی امید رکھتے ہو؟ تو یہاں پر ضرورت کیا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ۔ ایک تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان کو اپنا اسلحہ تیار کرنا چاہیے، مسلمان کو اپنی طاقت بڑھانی چاہیے، مسلمان کو ایٹم بم بنانا چاہیے، مسلمان کو اپنے اسلحے کے ساتھ ساتھ علم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ٹیکنالوجی کا میدان ہو یا کوئی دوسرا میدان، علمی میدان میں مسلمان کو آگے بڑھنا ہوگا۔ جب مسلمان آگے بڑھے گا پھر، لیکن یہاں پر فقط یہ نہیں ہے کہ علم، یہ وقت نہیں ہے کہ یہ سائنس ہے، اس سے پہلے محبت مصطفیٰ ہے، اس سے پہلے غلامی مصطفیٰ ہے، اس سے پہلے عشق مصطفیٰ ہے، اس سے پہلے وفا مصطفیٰ ہے، اس سے پہلے درد مصطفیٰ ہے، جب اس سے پہلے نسبت مصطفیٰ ہے۔ جب نسبت مصطفیٰ تیرے سینے میں آ جائے گی پھر تیرے لیے موت موت نہیں رہے گی بلکہ موت حیات بن جائے گی، موت حیات بن جائے گی۔ آئیے ذرا حضرت درار، ہم نے ایک ٹینک بنایا ہے جس کا نام ٹینک ہے، ٹینک کا نام بھی ہم نے درار رکھا ہے۔
میرے ملک کی فوج نے ٹینک بنایا، اس کا نام ہے درار، کسی کا نام ہے خالد۔ اب درار، حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے نبی کے غلام ہیں، بدن کے اوپر کرتا نہیں ہے، میدان جنگ میں اترتے ہیں میرے نبی۔ یار یہاں پر تو لوگ زرہ پہن کر جاتے ہیں، لوگ یہاں پر خرد پہن کر جاتے ہیں، لوہے کا لباس پہن کر جاتے ہیں میدان جنگ میں، لیکن حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ اپنے بدن کا کرتا بھی اتار کر میدان جنگ میں جاتے ہیں کہ موت اور شہادت کیسے نصیب ہو جائے۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن جب بھی لڑتا ہے زمین کے لیے نہیں لڑتا، مومن جب بھی لڑتا ہے وہ مال کے لیے نہیں لڑتا، مومن جب بھی لڑتا ہے وہ دولت کے لیے نہیں لڑتا، مومن جب بھی لڑتا ہے وہ اقتدار کے لیے نہیں لڑتا، وہ لڑتا کس لیے ہے؟ یہ ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے، یا اعلاء کلمت اللہ اور اللہ کی توحید کے جھنڈے گاڑنے کے لیے لڑتا ہے۔ جب یہ منظر آتا ہے نا، جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، جب بندہ مجاہد بن جاتا ہے، مقام رب کیسا دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی میرے نبی کے غلام ایک وقت تک بکتے رہے، ایران سے بکتے بکاتے، ایسا کئی ویس ہوتا ہے۔ مولانا میں معافی چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو۔ ایسا کئی ویس ہوتا ہے، یار تیرے ملنے غلام بن کر سردار کا بیٹا ہے، امیروں کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے، مگر لباس بدلے، کس نے لباس بدلے؟ مطلب کئی صورت وچ مل پویں، یہ خیال جو ہے وہ پندے ہیں، مطلب کئی صورت وچ مل پویں، یہ خیال جو ہے وہ پندے ہیں، کدی این درتے کدی اون درتے، ہر در کھڑکائے وہ پندے ہیں، کئی خیر چپی کشکول دے وچ کئی جھنک علیہ وہ پندے ہیں، دلچسپ پنن سادہ پیشانی تیرے عشق پینے وہ پندے ہیں۔ سلمان فارسی امیروں کا بچہ ہے، فقط پتہ چلا کہ محبوب نے آنا ہے، امارت چھوڑ دی، دولت چھوڑ دی، دنیا چھوڑ دی، تخت چھوڑ دیا، رات چھوڑ دیا، دولت چھوڑ دی، سارا کچھ چھوڑ کر محبوب کی تلاش میں توڑے دھکڑے توڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، امی درد کتیاں نال ادب۔ یہ سلمان فارسی بکتے بکاتے، ارے غلام بن کر لوگوں کی نوکری کرتے ہوئے مدینے پہنچے، اور یاد رکھنا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں دین کسی کا ادھار نہیں رکھتا، دین کسی کا ادھار نہیں رکھتا، دین نے ادھار نہیں رکھا۔ پھر سلمان فارسی جب بکتے تھے ایک وقت آیا وہ پھر مدین کے گورنر بن کر آئے، مدین کے گورنر بن کر آئے، لیکن یہ کمال کیسا ہے مدین کے گورنر کا؟ مدین کا گورنر چلتا ہے، لوگ پہچانتے نہیں یہ مزدور ہے یا یہ گورنر ہے۔ ایک دفعہ گزر رہے ہیں، میں مثال سنا کر اپنی بات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ چارہ لے کر اپنے جانوروں کے لیے کھڑا ہے، بڑا چابر قسم کا بندہ ہے، حضرت سلمان فارسی کو پکڑ کر کہتا ہے وہ مزدوری کرے گا؟ کہتے ہیں جی کروں گا، یہ اٹھا میرے چارہ، اٹھا میرے پٹھے، اٹھا میرا گھاس، میرے گھر تک پہنچا، اتنے پیسے دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی نے، گورنر مدین نے وہ چارہ سر پر اٹھایا ہوا ہے، وہ بندہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، جلدی چل نہیں سکتا، جلدی چل، پیسے نہیں لینے، جلدی چل، کیا کمر ٹوٹی ہوئی ہے، تیری ٹانگوں میں سانس نہیں ہے؟ یار لوگوں نے دیکھا کہ گورنر مدینہ جو جانتے تھے گورنر مدین ہے، اور گورنر مدین یہ مزدوری کر رہا ہے لوگوں کے پٹے اور ڈانٹ کر رہے ہیں، وہ آگے بڑھے، امیر ہمیں پکڑا دیں، امیر ہمارے سر پر رکھ دیں، امیر ہمیں دے دیں۔ وہ بندہ حیران ہو گیا، لیکن یار یہ گورنر تھا، لیکن یہ دنیا کی حکومت تو اس طرح تھی۔ لیکن آئیے میں اگلی حکومت بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے مصطفیٰ سے وفا کی ہے، ان کو رب مقام کیا دیتا ہے۔ مہمان آ کے مدینے سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے جب آئے نا، گھر کے اندر کوئی گالیچے نہیں بچھے ہوئے، کوئی قالین نہیں بچھے ہوئے، کوئی تخت نہیں بچھے ہوئے، کوئی بیڈ اور مخمل کی چادریں نہیں بچھی ہوئی، بلکہ دیکھتے کیا ہیں، ٹوٹی ہوئی چارپائی ہے، ٹوٹا ہوا پیالہ ہے، اور ایک پھٹی ہوئی ایک لحاف اور جلی ہے۔ اب وہاں پر بیٹھے انہوں نے کہا، دل میں سوچنے لگے یار اتنی بڑی دور سے آئے ہیں، اب بابے کون تے کھاوانو پیش ہے کوئی نہیں تے، لمبے سفر تو آئے ہیں، بابے نے کھوانا جانو کتوں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، جب انہوں نے دیکھا بھی اب بابا تو پوچھنے نہیں لگا، کہنے لگے حضرت کچھ کھلا تو دے، مہربانی فرمائیں۔ اللہ میں ابن جوزی فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی نے مدینے کے مہمانوں کو ساتھ لیا، شہر سے باہر نکلے،
شہر کے ساتھ ایک جنگل ہے، جنگل کے کنارے پر جا پہنچے۔ جب جنگل کے کنارے پر پہنچے نا تو جنگل کے جانور، ہرن، شیر، پرندے، درندے سارے سلمان فارسی کے سامنے کھڑے ہیں، سر جھکا کر کھڑے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی، یار حکومت ہو تو رب ایسی دے نا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا، تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فسانہ۔ اب ایک وقت وہ تھا کہ دھکڑے دوڑے تھے، ٹھڈے دوڑے تھے، لیکن آج یہ منظر ہے کہ جانور بھی، درندے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی سامنے سر تسلیم خم کر کے کھڑے ہیں۔ آپ گفتگو کرتے جانوروں سے، فرماتے میں نے سب کو تو نہیں بلایا، دیکھتے نہیں ہیں یہ میرے مہمان مدینے سے آئے ہیں، مجھے ایک موٹا تازہ ہرن چاہیے، موٹا تازہ ایک پرندہ چاہیے، باقی واپس چلے جاؤ۔ اب جانور بھی بولی سمجھتے ہیں، لیکن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا نوکر تو بن، پھر رب تقدیر کی قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے دے گا، پھر جو دل کرے لکھتے جانا، پھر جو دل کرے لکھتے جانا۔ اب ہوا کیا، حضرت سلمان فارسی نے جب یہ کہا نا کہ مجھے ایک مہمانوں کے لیے موٹا تازہ پرندہ چاہیے، حلال پرندہ چاہیے، ایک موٹا تازہ ہرن چاہیے، جانور واپس، درندے واپس، چرندے واپس، پرندے واپس، ایک ہرن سر جھکا کر آگے آیا، ایک پرندہ آگے آیا، آپ نے ہرن کے کان سے پکڑا اور پرندے کے پر سے پکڑا، اٹھا کر لا رہے۔ صحابہ مدینے کے مہمان پوچھتے، سلمان رب نے تجھے اتنا مقام دیا ہے کہ انسان تو انسان، پرندے بھی تیرے تابع فرمان ہے، جانور بھی تیرے تابع فرمان ہے، یہ تو مقام ہم نے سنا تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ آپ نے فرمایا کیا میرے نبی کا درجہ تم نے کم سمجھ لیا ہے؟ سونے دے درد ذرے بدرو ہی لال بن گئے، قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے۔ حضرات اسی وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب سے میں نے محمد کی نوکری اختیار کی ہے، اللہ کی عزت کی قسم دنیا میری نوکر ہو گئی ہے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں جب سے اس گھر کا میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، جب سے اس گھر کا میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ تو یار میرے نبی کے نوکروں کے نوکر، میرے نبی کے نوکروں کے نوکر کا یہ شان ہے، تو بتاؤ میرے نبی کا کتنا مقام ہوگا۔ حضرات جو آج کل ہمارے ملک میں ہم دن منا رہے ہیں بنیان مرصوص مارکہ حق کا، انڈیا کے ساتھ ہماری پچھلے سال انہی دنوں میں جنگ ہوئی تھی۔ اللہ کی قسم میرے ملک کو، میرا ملک وہ ہے، سنیے گا ذرا، میرے نبی پاک اوج پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے، میرے نبی نے اپنے بٹن کھول دیے، بٹن کھول کر آپ نے اس ملک کی طرف، اس برے صغیر کی طرف سینہ کھول کر سینہ ادھر کیا اور فرمایا مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ وہ کیسے ٹھنڈی ہوا آتی ہے یار؟ یہاں پر ناموس مصطفیٰ پر پہرا دینا ہو تو یہ علاقہ آگے ہوتا ہے، اگر یہاں پر توحید پر پہرا دینا ہو تو یہاں کے لوگ آگے ہوتے ہیں، اگر امت مسلمہ کے دکھ درد بانٹنے کی بات ہو تو پھر میرا ملک، میرے ملک کی قوم، میرے ملک کی فوج اور میرے ملک کے عوام آگے ہوتے ہیں۔ آج اگر کعبے کے اوپر پہرا دینے کی بات ہے، امریکہ اسرائیل وہاں پر حملے کر رہا ہے، تو یہاں پر حجاز مقدس کعبے کا پہرا میری فوج کے ہاتھ میں ہے، بیت اللہ کا پہرا، بیت الرسول کا پہرا اور روضہ رسول کا پہرا میری فوج کے ہاتھ میں ہے، حجاز مقدس کا پہرا یہ میری فوج کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ نبی نے بشارت دی تھی دنیا والوں یہ دھرتی عام دھرتی نہیں ہے، یہ فوج عام فوج نہیں ہے، یہ علاقہ عام علاقہ نہیں ہے، یہاں کے لوگ عام لوگ نہیں ہیں، یہ میرے وفادار ہوں گے، میرے ناموس پر بھی پہرا دیں گے، میرے کعبے پر بھی پہرا دیں گے، میرے روزے پر بھی پہرا دیں
گے مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو یہ میرے ملک کی فوج پاک فوج ہے، اللہ میرے ملک کی فوج کو سلامت رکھے۔ یار میرے قائد ملت اسلامیہ علامہ نورانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ 21ویں صدی غلبہ اسلام کی صدی ہے، اور ایک اور بزرگ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے۔ تو یارو آج اللہ کی قسم جس وقت میں دیکھتا ہوں ٹرمپ کہتا ہے فرعون وقت کا، شداد وقت کا، نمرود وقت کا، ظالم وقت کا، جلاد وقت کا، یہ بےمان وقت کا، جب یہ کہتا ہے کہ اسلام آباد میری صلح کرائے، اسلام آباد میری صلح کرائے، تو مجھے ولیوں کی باتیں بھی یاد آتی ہیں، نبی کا سینہ کھول کر ادھر سے ٹھنڈی ہوا لینا بھی یاد آتا ہے۔ تو یارو ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، لیکن میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ ہوگا تب جب ہم ایک پرچم کے سائے تلے جمع ہو جائیں۔ جو کرنا ہے کرو یار، سیاست کرو، جیسے دل کرے کرو، لیڈر تمہارے، جس کو ماننا ہے مانو، جس سے وفا کرنی ہے کرو یار، لیکن اس ملک کی دشمنی اختیار نہ کرنا، اس ملک کی جڑیں کھوکھلی نہ کرنا، اور اس ملک کی فوج کے ساتھ غداری نہ کرنا۔ لیکن میں تھوڑی سی مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ لیبیا کرنل قذافی وہ غیرت مند مرد تھا جس نے جنرل اسمبلی کے اندر وہاں کے کاغذ پھاڑ دیے تھے، اور صدام حسین بڑا بہترین مرد تھا، لیکن انہوں نے اسے بھی مار دیا گیا۔ کس لیے مارا گیا؟ کہ وہاں فوج کمزور تھی۔ فلسطین کیوں مار کھا رہا ہے؟ کہ وہاں فوج کمزور ہے۔ لیبیا کیوں مار کھا گیا؟ کرنل قذافی کو ڈانگوں سے مار کر شہید کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ کہ وہاں کی فوج کمزور ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے میرے ملک کو نوازا ہے، میرے ملک کی فوج بھی مضبوط ہے، میرے ملک کے اندر عشق مصطفیٰ بھی مضبوط ہے، اور یہاں کے لوگوں کا ایمان بھی مضبوط ہے۔ میں آپ لوگوں سے اور جہاں تک میرا پیغام جائے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا، یار آپس کی دشمنیاں آپس میں رکھو، لیکن ملک کی جب باری آئے تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، کہ فوج ہماری اتنی بہادر فوج، اتنی یقین جانے اگر میرا یہ ایمان ہے، ایران ٹھیک ہے اس نے بڑی وہ کر دیا، امریکہ کو کر دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بھی شاید کوئی اندیکھا ہاتھ ہے، اندیکھا ہاتھ ہے۔ وہ اندیکھا ہاتھ کس کا ہے؟ یہ وہی ہاتھ ہے جدھر سے میرے مدینے والے کو ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ میرے ملک کی فوج دنیا کی نیک فوج بھی ہے، پاک فوج بھی ہے، جہاد والی فوج بھی ہے، ایمان والی فوج بھی ہے۔ اللہ پاک میرے ملک کو سلامت رکھے، میرے ملک کے اداروں کو سلامت رکھے، میرے ملک کے خیر کاموں کو سلامت رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔